نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی، آج کی نشست میں آپ احباب کے سامنے جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنے مال کو آگے بیچتے ہیں یا جھوٹی قسمیں اٹھا کر کسی کے مال کو اپنے قبضے کے اندر لے لیتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں اور آپ نے ان کے بارے میں کون کون سی وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں، اس کا مختصر جو ہے وہ تذکرہ آپ احباب کے سامنے کرنا مقصود ہے. پروردگار عالمین سے دعا ہے میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے. عزیزان گرامی، ابھی جو حدیث مبارکہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، آپ کے سامنے میں نے عرض کی. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کوئی کسی قسم کا کلام نہیں فرمائیں گے. ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی طرف نظر رحمت بھی نہیں ڈالیں گے. 2، اور تیسری بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو گندگیوں سے پاک بھی نہیں فرمائیں گے. 3، اور نمبر 4 فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان لوگوں کے لیے درد دینے والا عذاب ہے. آگے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے پھر تو وہ لوگ بڑے ہی گھاٹے میں ہوئے، بڑے خسارے میں ہوئے، اور وہ لوگ جو ہیں تو وہ لوگ بڑے نامراد ہوئے. پھر عرض کیے یا رسول اللہ وہ کون سے 3 قسم کے لوگ ہیں؟ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا پہلا تو وہ آدمی ہے کہ المسبل، آپ نے فرمایا کہ جو اپنے تہبند کو وہ تکبر کی وجہ سے اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر رکھتا ہے، ایک آدمی تو وہ ہے جس کو یہ عذاب ملنے والے ہیں. نمبر 2 آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ المنان، کہ وہ آدمی کہ جو احسان جتلانے والا ہے، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے. اور تیسرا آدمی، اصل جو بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، فرمایا کہ تیسرا وہ آدمی ہے کہ جو جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنا سودا آگے فروخت اور سیل کرتا ہے. تو دیکھیں عزیزان گرامی، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نامی اسم گرامی کا غلط استعمال کرتا ہے، اللہ کا نام لے کر جھوٹی قسم اٹھا کر کے اپنا سودا آگے بیچتا ہے یا کسی کے مال کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے، اسے 4 قسم کے عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیں گے. پہلا تو اس کے لیے عذاب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کلام ہی نہیں کریں گے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قیامت کے روز اپنے بندوں سے کلام نہ کرنا، یہ اس وقت کس قدر یہ رسوائی کا سبب اور ذریعہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی سے کلام ہی نہیں کریں گے کہ جاؤ بھائی تم سے کوئی کسی قسم کا کلام نہیں کیا جائے گا. ایک تو سزا اس کو یہ ملے گی، اور دوسری سزا اس کو یہ ملے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت اس آدمی کی طرف نہیں فرمائیں گے. یہ دوسرا بڑا اس آدمی کو عذاب ملے گا. اور تیسری چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمیوں کو گناہوں کی گندگیوں سے پاک بھی نہیں فرمائیں گے. یہ 3 عذاب. اور چوتھا عذاب وہ ان تینوں سے بڑھ کر ہو سکتا ہے، فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو درد دینے والا عذاب اللہ پاک انہیں دیں گے. تو دیکھیں عزیزان گرامی، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اگر ہم نے اپنا مال بیچنا ہے یا ہم نے کسی سے کوئی چیز خریدنی ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام نامی اس میں گرامی کا غلط استعمال نہ کریں.
اللہ کے نام کا غلط استعمال کریں گے، جھوٹی قسمیں اٹھا اٹھا کر اپنے مال کو بیچیں گے یا کسی کا مال مٹور لیں گے، تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سخت ارشاد ہے، سخت وعید آپ نے ارشاد فرمائی ہے کہ یہ 4 قسم کے عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، سنن ابی داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے، سیدنا اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کا مال جھوٹی قسم کھا کر مار لے گا، جو شخص کسی کا مال جھوٹی قسم اٹھا کر اس کو مار لے گا، فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس طرح وہ پیش ہوگا کہ اس آدمی کو کوڑ کی بیماری پڑی ہوگی۔ تو دیکھیں عزیزان گرامی کتنا سخت اس آدمی کو عذاب ہوگا کہ کوڑ کی بیماری کے اندر وہ آدمی مبتلا ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور وہ آدمی پیش ہوگا۔ اور اسی طرح ایک تیسری روایت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی حاکم کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نامی اسم گرامی کی جھوٹی قسم کھائی تاکہ اس قسم کھانے کے ذریعے سے کسی مسلمان کا وہ مال مار لے گا، تو قیامت کے دن وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس حال میں اس کی پیشی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے اوپر سخت غضبناک ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی سے سخت ناراض ہوں گے۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو یہ دعوت دینے والی بات ہے کہ اللہ کے نام کی جھوٹی قسم اٹھا کر کسی مسلمان کے مال کو بٹور لیا جائے، کسی مسلمان کے مال کو مار لیا جائے۔ تو دیکھیں عزیزان گرامی یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ہر آن ہر گھڑی ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا، ہمیں اس بات سے اجتناب اور پرہیز کرنا ہوگا، ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کا ان کا مال جھوٹی قسم اٹھا کر ہم اس کو حاصل نہ کریں، اور اپنا مال کسی مسلمان بھائی کو اس میں جھوٹی قسمیں اٹھا کر کہ میں اللہ کی ذات کی قسم اٹھا کرتا ہوں، مجھے یہ چیز اتنے میں پڑتی ہے، مجھے اتنے میں ملی، میں نے آگے اس کو اتنے میں سیل کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھا کر نہ مال بیچنا چاہیے نہ مال کو خریدنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی جھوٹی قسم کھائی، اللہ پاک کے نام کی جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا ناجائز طور پر اس آدمی نے مال کو ہڑپ کر لیا، اس کو کھا لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے جنت، ایسے شخص کے لیے اللہ پاک نے جہنم کو واجب قرار دے دیا، اور جنت ایسے شخص کے لیے اللہ پاک نے اس کو حرام کر دیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین میں سے کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر وہ چھوٹی چیز ہو، معمولی سی چیز ہو، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں اگرچہ جنگلی درخت میں جو پیلو کا درخت ہے، اگر اس کی ٹہنی ہی کیوں نہ ہو، آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص ایسی معمولی جو ہے وہ چیز کے لیے اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھاتا ہے، ایسے شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جہنم کو واجب قرار دے دیتے ہیں، اور جنت کو ایسے شخص کے لیے اللہ پاک حرام قرار دے دیتے ہیں۔ اس لیے عزیزان گرامی مجھے اور آپ کو اس بات سے بچنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی جھوٹی قسم نہ کھائیں۔ جو مال ہم نے بیچنا ہے، جو مال ہم نے خریدنا ہے، اس میں سچ کا ساتھ دیں، اور سچے طریقے سے اگر ہم بیچیں گے خریدیں گے، اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے برکت بھی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے لاس سے اور نقصان سے بھی اللہ پاک پھر حفاظت فرمائیں گے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک ہمیں کئی سنی باتوں پر کما حق و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے۔